أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ موقع اور سعادت عطا فرمائی کہ ہم فریضے کی ادائیگی کے لیے، اس کے ذکر کے لیے آج اس مبارک مقام پر حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول و مقبول فرمائے اور آج کے دن وہ جو انعام اور اکرام نازل فرما رہا ہے اس میں سے وافر حصہ سمیٹ کر اپنے گھر لے کے جانے کی توفیق عطا کرے. پچھلے جمعۃ المبارک کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری نصیحت جو ہمارا سلسلہ موضوع چل رہا ہے اس کا بیان ہوا. آج اسی سلسلے میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 نصیحتوں میں سے چوتھی نصیحت جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو ہریرہ کو ارشاد فرمائیں، اس میں سے چند باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. جیسا کہ آپ سارے جانتے ہیں کہ میرے حضور نے جناب ابو ہریرہ کو 5 نصیحتیں فرمائیں. چوتھی نصیحت یہ فرمائی کہ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُن مُسْلِمًا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، لوگوں کے لیے ویسی ہی بھلائی پسند کرو جیسی اپنے لیے پسند کرتے ہو. آگے حضور نے پھر اس کا انعام بھی ارشاد فرمایا، اس نصیحت کے ساتھ مقام بھی ارشاد فرمایا. حضور نے فرمایا تکم مسلمہ، تم مسلمان ہو جاؤ گے. ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا ابہام ہے جی. ہم دعوے دار ہیں کہ ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں، اور اس خوش فہمی میں زندگی بسر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں جی، ہم مومن ہیں جی. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ہریرہ پاک کو فرما رہے ہیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ گے کس وقت؟ جب تم دوسروں کی خیرخواہی چاہو گے. اور کیسی خیرخواہی چاہو گے؟ کہ جیسی بھلائی تم اپنے لیے پسند کرتے ہو ویسی ہی بھلائی جب لوگوں کے لیے پسند کرو گے تو حضور فرماتے تم مسلمان بن جاؤ گے. یعنی اس سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہونے کے لیے ایک پوری کوشش ہے. اور جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے سورہ بینہ میں 7 نمبر آیت کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، جنہوں نے اچھے کام کیے، اولئک ہم خیر البریہ،
وہی ساری مخلوقات میں بہتر ہیں، وہی تمام مخلوقات میں بہتر ہیں۔ میرے عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عامل الصالحات، میں اکثر اپنے دوستوں کو عرض کرتا ہوں اور اسی ممبر مبارک پر بیٹھ کے بھی احباب کو عرض کرتا ہوں کہ کلام مجید فرقان حمید ہماری نظر میں صرف 20% یا 10% ہوتا ہے، یا بہت سی باتیں اگر کی جائیں تو آپ کہیں گے 30% کر لیا جائے۔ 70% قرآن جو عین دین ہے، ہم اس سے بالکل لا علم ہیں، ہمیں شعور نہیں ہے کہ وہ کیا ہے۔ اللہ کریم نے ایمان کے ساتھ فرمایا بے شک لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ عامل الصالحات، پھر نیکیاں بھی اللہ نے بیان کر دیں۔ ہمارے نزدیک تو اسلام کی 5 بنیادیں ہیں اور یقیناً حق ہے۔ حقوق اللہ میں وہ 5 ستون کیا ہیں؟ ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ لیکن میرے آقا کریم جو حضرت ابو ہریرہ کو اس نصیحت میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ دوسروں کی خیر خواہی، ایسی بھلائی چاہنا جو اپنے لیے چاہتے ہو، یہ دین کا ایک اہم ستون قرار دے دیا گیا ہے، حقوق اللہ کے ساتھ وضع کر دیا گیا ہے۔ یہ سورج کی طرح روشن بات ہے مبارک دین میں، قرآن میں، احادیث مبارک میں، حضور کی سنت میں، کہ آپ جس حد تک دین سمجھتے صرف وہ دین نہیں، بلکہ جو ایک دین 70% قرآن جس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، حضور فرماتے ہیں جب وہ بھلائی چاہنے لگو گے، دوسروں کی خیرخواہی چاہنے لگو گے، اور ایسی خیرخواہی جو تم اپنے لیے چاہتے ہو جیسی، تو پھر کیا ہوگا؟ مسلمان بن جاؤ گے۔ اس سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صحیح مسلم میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں۔ باتیں آج کے زمانے میں بڑے زور و شور سے ہوتی ہیں، حضرات بہت بڑے بڑے دعوے ہیں، انفرادی بھی، اجتماعی بھی، عالمی سطح پر بھی اور بیٹھکوں میں بیٹھ کر بھی بڑے دعوے ہیں، لیکن اسلام کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اسلام کے قریب کچھ بھی نہیں ہے، فقط دعوے ہیں، فقط نعرے ہیں۔ وقت ضائع کرنے کو آج ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ الحمدللہ آج 4تھا 5واں جمعہ ہے، کوشش یہ ہے کہ اللہ مجھے بھی کوئی سن کر سیکھنے کی اور آپ کو بھی سن کر سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس لیے وقت ضائع نہیں کرنا، اور نہ میں ذاتی باتیں کرتا ہوں۔ میں نے جب بھی بات کی ہے ہمارے ایمانوں کے جان، اس کائنات کی جان، رب کے سونے سچے محبوب کے ارشادات کی بات کی ہے، اور آج بھی حضور کی بات کریں گے۔ میرے میں تو کوئی کمال ہے نہیں، اور میں سمجھتا ہوں پوری کائنات میں کوئی بندے کا کلام اہل نہیں، فقط مصطفیٰ کا کلام اہل ہے، جس کو اللہ نے ہمارے لیے حجت بنایا ہے۔ یہ وہی زبان اطہر ہے جس سے اللہ نے ہمارے ساتھ باتیں کی ہیں، ہمیں ان کو دلوں میں بسانا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اور یہ ملے گی آپ کو حدیث کی کتب میں۔ صحیح مسلم سے میں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، الدین النصیحہ۔ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزہ دیا نا، کہ آپ کو جامع کلمات کا اللہ نے معجزہ دیا ہے کہ حضور 2 لفظوں میں بھی سمندروں کا معنی سمو دیتے تھے۔ محدثین کی
اس النسیہ پہ اتنی خوبصورت گفتگو ہے کہ میں اگر وہ کرنے بیٹھوں تو پورا جمعے کا بھی وقت اس لفظ پر نکل جائے کہ میرے آقا کی زبان مبارک سے یہ جو لفظ نکلا نا دین النسیہ، فرماتے ہیں اس کا معنی اتنا وسعتوں والا ہے کہ معنی کرتے جاؤ گے، تعویل کرتے جاؤ گے، اس کی تشریح کرتے جاؤ گے، تمہاری زندگی بسر ہو جائے گی۔ لیکن حضور نے کیا بات ارشاد فرمائی، کس گہرائی کی ارشاد فرمائی، فرماتے سمندروں کی گہرائی ختم ہو جائے گی لیکن حضور کے اس ارشاد کی گہرائی نہیں ختم ہوگی۔ الدین النصیحہ، اور اس میں سب سے معتبر معنی جو شارحین حدیث نے کیا ہے وہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ یہاں پر شارحین حدیث سارے متفق نظر آتے ہیں کہ حضور نے جب یہ کہا الدین النصیحہ تو حقوق اللہ کے بعد، ایمان کے بعد، نماز روزہ حج زکوٰۃ کے بعد، ان سب کے مقابل سب سے اہم چیز اور سب سے بڑا ستون دین کا حضور نے یہ فرما دیا حقوق العباد، خیر خواہی، دوسروں کے لیے بھلائی چاہنا۔ ایک تو ایسی بھلائی بھی ہے نا جو آج کے زمانے میں ہم منافقت والی کرتے ہیں، میں تیرا بڑا خیر خواہ ہوں لیکن بغل میں چھری رکھی ہوتی ہے، میں تیرا بڑا خیر خواہ ہوں، اس سے اس کے دل کے راز اگلوا لیے، سمپتی دکھائی، چند میٹھے بول بولے، اس کے لفظ جانے، اس کے دل کے خیالات اور جذبات کو جانا اور لوگوں میں جا کے ننگا کرنا شروع کر دیا۔ آج تو ایسی خیر خواہی ملتی ہے نا، آج تو دین کے نام پہ ایسی خیر خواہی ملتی ہے۔ آج آپ کو کوئی مشفق و مہربان ملے تو وہ آپ کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے، یہ خیر خواہی نہیں۔ جناب ابو ہریرہ کو فرمایا ابو ہریرہ ویسی بھلائی جو تو اپنے لیے چاہتا ہے نا وہ دوسروں کے لیے بھلائی شروع کر دے، کیا ہوگا؟ مسلمان بن جائے گا۔ اور پھر آقا نے یہ جو ایک دین کی ترجمانی فرما دی اور دین کا سب سے بڑا جو ستون ہے کیا؟ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اور میں عرض کروں کہ یہاں خیر خواہی میں آپ اس کو چھوٹی بات نہ سمجھیے گا، باقاعدہ طور پر نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے، حضور والا اصحاب سے خیر خواہی پر بیعت بھی لی ہے کہ اگر کوئی بندہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تو وہ لوگوں کی خیر خواہی پر بیعت بھی لیتا ہے۔ میں فرضی بات کرنے کا قائل نہیں ہوں بھائی جان، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات کرتے ہیں۔ ہمارا دین تو بڑا چھوٹا سا ہے جو مسجد میں آ کے ختم ہو جاتا ہے، جو جنازہ گاہ تک محدود ہے، جو تدفین و قبر تک محدود ہے، جو صرف میلاد کی مجلس تک محدود ہے۔ ہمارا دین تو بس اتنا سا ہے، 2 4 5 باتیں بس۔ لیکن نہیں، عزیز جان نہیں چھوٹے گی صاحبان، جو حدیث کریم میں عرض کرنے لگا ہوں، اصحاب سے بیعت لی گئی ہے اس بات پر۔ اصحاب جن سے اللہ راضی ہے، الحسنہ کا جن سے وعدہ ہے، ان سے بیعت لی جا رہی ہے، اور لینے والے اور کوئی نہیں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، اور ابھی جو میں لفظ پڑھ رہا ہوں برکت کے لیے، آج چونکہ میں نے مشکات شریف کھولی ہوئی تھی تو یہ حدیث میرے سامنے آئی، 4967 مشکات شریف، اس کے اندر یہ موجود ہے کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جریر فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں حاضر ہوا اور میں نے حضور سے بیعت لی، اور آپ کے لفظ ہیں
کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ، لفظوں پر غور کریں، علی اقام الصلاۃ، بالکل آپ مسجد میں آئے ہیں، اقام الصلاۃ بہت ضروری چیز ہے، یہ کفر و ایمان میں فرق ہے، لیکن صرف یہی فرق نہیں ہے، اور بھی بڑی باتیں۔ حضرت جریر فرماتے ہیں اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، اگلا جملہ اللہ اکبر، والنصح لکل مسلم، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کن چیزوں پر، کہ میں نماز قائم کروں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا، اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ شارح بخاری، یہ خیر خواہی کس لیول پہ، وہ آپ اور میں تو خیر خواہی تو بڑا محدود چیپٹر ہے نا، خیر خواہی یہاں تک صحابہ حضور کی بات کے پلے باندھتے تھے، ضائع نہیں کرتے تھے، جو بات ارشاد ہو جاتی اس کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے، جو بات جس تک پہنچی اس پر خود سختی سے مستقل استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، عمل پیرا ہو جاتے تھے۔ شارح بخاری لکھتے ہیں کہ یہ ایک واقعہ ان کا درج فرماتے ہیں کہ یہ صحابی جب حضور نے فرمایا نا، بیعت لی نا کہ ہر مسلمان کے ساتھ تو خیر خواہی کرے گا، بیعت کی اس بات پر، تو پھر یہ ایسے خیر خواہ بنے، ایسا ان کا مقام ہوا کہ حضرت جریر ایک دفعہ ایک شخص سے ایک گھوڑے کا سودا کرتے ہیں، تو رقم طے پاتی ہے 300 درہم، تو آپ خود اس کو فرماتے ہیں بیچنے والے کو کہ تیرا گھوڑا 300 کا نہیں، اس سے زیادہ کا ہے، تو کیوں نہ میں تجھے 400 دے دوں؟ تو وہ صاحب کہتے ہیں اے ابن عبداللہ، جیسا آپ بہتر سمجھیں، جو آپ کو مناسب لگتا ہے، جیسا آپ کو قیمت لگتی ہے۔ فرماتے ہیں اچھا نہیں، میں تجھے اس کی 500 قیمت دوں گا۔ یہ پلے کیسے باندھ رہے ہیں؟ پھر فرماتے ہیں نہیں، میں 600 دوں گا، بڑھاتے گئے 100 کر مختصر عرض کروں 800 درہم پھر قیمت مقرر کی، اور 800 درہم دے کر ان سے جانور خرید لیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ آپ نے کیا کیا ابن عبداللہ؟ تو فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نے کہا تھا تو دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کر، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی پر میں نے بیعت کی، تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ اس کا جانور قیمتی ہے، تو کیوں نہ میں اس کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہوا اس کی قیمت سے بھی بڑھ کر اس کو عطا کروں۔ یہ خیر خواہی ہے، یہ زبانی کلامی والی خیر خواہی کی بات نہیں ہو رہی۔ تو حضور نے فرمایا دین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ حضرت سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے بادشاہ ہیں، ولی اللہ ہیں، عالم ہیں، دنیا گھومی ہے، وہ اشعار مجھے بہت کم یاد ہوتے ہیں، لیکن میں ان کی ایک رباعی پڑھ رہا تھا فارسی میں، اس میں وہ صاحبان طریقت کو، صاحبان تصوف کو آواز دیتے ہیں، فرماتے ہیں طریقت، تصوف سوائے بندگان خدا کی خدمت کے اور کچھ نہیں۔ فرماتے ہیں طریقت جو ہے وہ مصلی، تسبیح اور سجود میں نہیں ہے، وہ مخلوق خدا کی خدمت میں ہے۔ میں بڑا چھوٹا سا تھا، جملہ تو آپ صاحب نے سنا ہے، لیکن حلالی مائیں جو ہوتی ہیں نا، یہ درسگاہیں ہوا کرتی ہیں، حضور کی غلام جو ہوتی ہیں نا، یہ اپنے بچوں کو بچپن سے عقیدہ سکھاتی ہیں اور یہ ہڈیوں میں چیزیں ڈالتی ہیں۔ میری دادی جان محترم اماں جی حضور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، میں چھوٹا سا تھا تو دوڑ کے نا ہم نماز پڑھنی، لنگر تقسیم کرنا، بعض معاملات میں ایک دفعہ کیا ہوا، شاید میں نے کوئی معذوری ظاہر کی یا بیٹھا رہا، انہوں نے فرمایا جاؤ یہ دیکھ کے آؤ باہر، سنگی دوست آئے ہیں،
تو میری ذرا جب سستی انہوں نے دیکھی نا تو مجھے بتا کے بعض بلا کے کہتے ہیں بڑے پیار سے فرماتی تھی میرے والد صاحب کو بھی مجھے بھی، بابو عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ تو میں اس وقت نا تسبیح پھیر رہا تھا، درود شریف پڑھ رہا تھا، بچے تھے نا، تو وہ درود شریف کے بارے میں سنا ہوا تھا تو بڑا جذبہ لگا، میں کہا جی ٹھیک ہے ہم درود پڑھیں، ادھر روٹیاں اٹھا کے باہر جانے میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا بابو نہیں، عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ تو صاحبان طریقت کو یہ پیغام ہے اولیاء کا، اللہ تسبیح سے، مصلی سے، سجدوں کی زیادتی سے نہیں ملتا، دوسروں کی خیرخواہی سے ملتا ہے، دوسروں کی خدمت سے ملتا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا دین النصیحہ، لوگوں سنو، اسلام کا سب سے بڑا ستون یہ ہے کہ تو خیرخواہ ہو جا، دوسروں کا خیرخواہ ہو جا۔ آج کے مطالعے میں آج بڑی ایک اور خوبصورت حدیث جو میں آپ صاحبان کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، یہ جو میں لفظ ابھی پڑھ رہا ہوں سنن ترمذی سے پڑھ رہا ہوں، اور یہ آپ کو مسند احمد میں، سنن ابن ماجہ میں، صحیح مسلم میں بھی مل جائے گی۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیف میں سے کوئی تکلیف کو دور کر دے تو حضور فرماتے ہیں تو اللہ اس کی قیامت کی تکلیف میں سے کوئی تکلیف دور کر دے گا۔ یہ حضور علیہ السلام کے الفاظ ہیں، یہ فقط تسلیاں نہیں ہیں دنیا داروں کی، یہ ہمارے جیسے مسکینوں کی باتیں نہیں ہیں صاحبان، یہ رسول اللہ کے لفظ ہیں، حضور کے وعدے ہیں، حضور ضامن ہیں ان باتوں کے۔ آپ خیرخواہ ہو کے دیکھیے زندگی تبدیل ہو جائے گی، کل آپ کے بھی دیے جلیں گے۔ اولاد ہو نہ ہو، داتا علی اجویری کوئی اولاد نہیں، آج بھی ان کے ویڑے بستے ہیں، آدھی رات کو چلے جاؤ ہزاروں بندوں کو لنگر ملے گا، جس ذریعے سے بھی ملے کھلا تو اللہ رہا ہے، لیکن یہ دیکھو اس مقام کو آباد اللہ نہیں کر رکھا ہے۔ کیوں کر رکھا ہے؟ ساری عمر وہ خدمت کر کے گئے، خدا ان کا ہو گیا، وہ خدا کے ہو گئے۔ تو بات یہی ہے۔ تو ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیف میں سے، دنیاوی ضرورت میں سے کوئی ضرورت پوری کر دے تو اللہ قیامت کے دن اس کی کوئی تکلیف دور فرما دے گا۔ آگے فرماتے ہیں اور جس کسی نادار اور تنگ دست کے ساتھ آسانی اور نرمی کا رویہ کسی نے اپنایا تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کے ساتھ آسانی کا رویہ فرمائیں گے۔ یعنی آپ دوسرے کی جب خیر خواہی میں اس کے ساتھ نرمی کرتے ہیں، اس کے لیے آسانی کرتے ہیں، حضور علیہ السلام آپ سے یہ وعدہ فرماتے ہیں اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائیں گے۔ اگلا جملہ سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں اور جو شخص کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا، بہت ضرورت ہے آج کے اس دور میں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کا عیب چھپائے گا۔ یہ گناہ بھی عیب ہے نا، بڑا ہمیں فکر ہوتا ہے جی، ہائے قبر میں پکڑنا ہو، آخرت میں پکڑنا ہو، کوئی جان نہ لے، اس دنیا پہ بھی نہ جان لے۔ یقین رکھیے کہ آپ لوگوں کے پردے رکھیں گے، لوگوں کے عیب چھپائیں گے، اللہ دنیا میں بھی آپ کو عزت والا فرمائے گا، آخرت میں بھی آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ اور یہ وعدہ حضور کا وعدہ ہے کہ اگر آپ کسی کا عیب چھپائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا عیب چھپائیں گے۔ آخری جملہ جو اس حدیث شریف میں موجود ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے۔ جو بندہ خیر خواہ ہے کسی کا، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ یہ جملہ نہیں یاد ہمیں، ہمارے رکوع سجود عبادات، ہمارے صدقات، ہماری محافل، ہمارا سب کچھ دنیاوی منصب، ہر چیز کیا ہے، ہم ہر جگہ افضل بنے، ہر جگہ ممتاز بنے، ہمیں بڑائی ملے، ہماری مقام ہو، ہمارا بھلے بھلے ہو،
حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ بھئی آپ یہ بھی چاہتے ہیں اللہ ساتھ دے، ہر میدان میں فتح ہو، تو حضور فرماتے ہیں اللہ اس بندے کے ساتھ ہر وقت مدد فرماتا ہے جو اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ اور پھر افضلیت میں میرے آقا کے یہ لفظ ہیں، اصحاب ستہ کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا تم میں افضل مسلمان وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ گھوم پھر کے بات ادھر ہی جائے گی۔ اور جو میں نے آسانی کی بات کی ہے، جو میں نے آپ کے ساتھ آسانی کی حضور بات کی ہے، ایک ایسی پیاری حدیث پاک صحیح بخاری کی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ مختلف الفاظ کے ساتھ موجود ہے، دوسری روایت دونوں اس کے ساتھ ملتے جلتے لفظ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور ایمان آپ کا تازہ ہو جائے گا۔ اور ایمان تازہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو پلے بھی باندھنا ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جن کا بار بار ذکر آتا ہے، ذخیرہ حدیث اکثر جن کے نام سے ہے، جن کی روایت سے ہے، جناب ابو ہریرہ پاک ہی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ اسی سے ملتے جلتے الفاظ میں دوسری روایت بھی ہے کہ تم سی پہلی امتوں میں ایک تاجر تھا، اور وہ تاجر لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا۔ آج تو سود مانگا جاتا ہے، ریٹرن میں پوچھا جاتا ہے کتنے دو گے، لاکھ لوگے تو لاکھ کے ساتھ کتنا ہوگا، کتنے دیے جائیں گے۔ یہاں سنیے، جب آپ آسانی کرتے ہیں، کسی کے خیر خواہ ہوتے ہیں، الدین النصیحہ، دین کے سب سے بڑے ستون پر جب آپ عمل پیرا ہوتے ہیں، اس بنیاد کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، تو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب ایک تاجر لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، جب کسی تنگ دست کو دیکھتا تو اپنے نوکروں سے کہہ دیتا کہ اسے درگزر کر جاؤ، اس کو معاف کر دو، اور اس کا جملہ ہوتا تاجر کا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شاید اللہ تعالی ہم سے آخرت میں درگزر فرمائے۔ حضور کہتے ہیں کہ کوئی مجبور آتا نا، غریب، اس کا ساتھ کاروبار کرنے والا غریب انسان، تو وہ اپنے ملازموں کو کہتا بھئی ٹھیک ہے، بھول جاؤ، اس کو معاف کر دو، شاید اللہ جس طرح آج ہم معاف کریں گے قیامت والے دن ہمیں معاف کر دے گا۔ تو میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ اس نے تو شاید کہا، لیکن نبی آخر الزمان، غیب کی خبریں دینے والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مرنے کے بعد اس کو بخش دیا۔ اور اس سے ملتے الفاظ بخاری میں موجود ہے کہ وہ شخص جب فوت ہوا نا تو اس کی روح کے پاس فرشتے آ گئے۔ ایک یہ لفظ موجود ہے، فرشتے آ گئے، اور فرشتوں نے آ کے کہا بھئی لاؤ کیا نیکی کی ہے؟ انہوں نے کہا کوئی نیکی نہیں کی، ساری عمر ایسے ہی گزر گئی ہے، کوئی نیکی نہیں میرے پاس۔ ہاں، انہوں نے کہا یاد کرو، فرشتوں نے کہا یاد کرو، اس نے بڑا یاد کیا، یاد کرنے کے بعد اس نے پھر یہ جملہ کہا، ہاں مجھے یہ یاد ہے کہ جب میں تاجر ہوں، تجارت کرتا تھا، جب میرے پاس کوئی مسکین آتا، کوئی غریب آتا، تو میں اس کے قرضے کو معاف کر دیا کرتا، اس کو مہلت دے دیتا۔ ایک روایت میں مہلت کے لفظ ہیں کہ غریب آتا تو معاف کر دیتا، اور دوسرا مہلت کی بات، اور اگر کوئی امیر شخص نے میرا مال یا پیسے دینے ہوتے تو میں اس کو مہلت دے دیا کرتا۔ کیا کرتا؟ مہلت دے دیتا کہ بھئی ٹھیک ہے آج نہیں دے سکے کل دے دینا۔ تو اس خیر خواہی کی وجہ سے سنیے، میرے آقا کہتے ہیں کہ جب فرشتوں کو اس نے کہا بس میرے پاس یہی نیکی ہے کہ غریبوں کو میں معاف کرتا اور امیروں کو میں مہلت دے دیتا، تو فرماتے ہیں فرشتوں کو آرڈر ہوگا جاؤ اس کو جنت میں لے جاؤ۔ یہ خیر خواہی جنت کی کنجی ہے، یہ جنت کی ضمانت ہے، ضمانت ہے۔ حضرات ذی وقار ایک حدیث شریف میں پڑھ رہا تھا، میں حیران ہو گیا۔ آپ لمبی چوڑی خیر خواہی تو چھوڑیں، صرف ہاتھ میں لانے کی خیر خواہی سن لیجئے۔ بعضوں کو بدعزمی ہے، لیکن البانی صاحب نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ ایک آدھ بندہ اس کو ہر بات میں ذوف لگتا ہے۔ یہ حدیث پاک سنن ابی داؤد سے پڑھ رہا ہوں، یہ آپ کو مسند احمد میں بھی ملے گی، یہ آپ کو سنن ترمذی شریف میں بھی ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، تو فرماتے ہیں ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ خیرخواہی جنت کی کنجی ہے، یہ میرا جملہ یاد رکھیں عزیزو، خیرخواہی جنت کی کنجی ہے، یہ جنت میں لے جاتی ہے۔ یہ تو چلو انسانوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ تو پھر بڑا مقام ہے، آپ بخاری اٹھا لیں تو خیرخواہی کتے کے ساتھ بھی کر دی جائے نا، جانور کے ساتھ بھی، تو یہ بھی جنت کی ضمانت بن جاتی ہے۔ بخاری میں دو روایتیں موجود ہیں، یہ دو سیاق و سباق کے ساتھ۔ ایک میں لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ ایک کنویں کے پاس آیا تو اس نے دیکھا ایک کتا گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے، پیاس میں ہانپ رہا ہے، تو اس نے کتے کو اپنا موزہ اتار کر پانی بھر کر پلایا۔ اور ایک حدیث میں بخاری میں یہ لکھا ہے کہ ایک فاحشہ زانیہ عورت وہ گزر رہی تھی تو کتے کو ہانپتا دیکھا، پیاسا دیکھا، تو اس نے اپنے موزے کو دوپٹے سے باندھ کر پانی نکالا کنویں سے اور کتے کو پلایا۔ یہ دونوں روایتیں ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب کتے کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل پر اس کو جنت عطا فرما دی۔ اور زانیہ جو عورت ہے، فاحشہ جو عورت ہے، اس میں یہ جملہ ہے کہ اللہ نے اس کی اس نیکی پر مغفرت فرما دی۔ یہ جنت کی کنجی ہے خیرخواہی، اگر کتے کے ساتھ بھی کی جائے، کتے کے ساتھ بھی اگر کی جائے تو یہ جنت کی کنجی ہے خیرخواہی۔ میرے آقا نے فرمایا الدین النصیحہ۔ تو احباب ذی وقار، میرے آقا نے ابو ہریرہ پاک کو 5 نصیحتیں کی، جو سابقہ جمعوں میں بھی، اور آج ہم نے چوتھی نصیحت کا ذکر کیا۔ کرنے کو بے شمار روایات ہیں، لیکن جو ہمارا وقت ہے وہ پورا ہو چکا ہے۔ تو عرض گزار ہوں کہ دین خیرخواہی کا نام ہے، اور دین کے جو ستون ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایمان، اس کے ساتھ سب سے بڑا ستون جو حقوق العباد ہے، خیرخواہی ہے، یہ بھی بہت بڑا ستون ہے اور دین کا حصہ ہے، اور 70% قرآن ہے۔ دعا کیجئے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے، اللہ ہمیں حقیقی دل سے خیرخواہ بننے کی توفیق عطا کرے، بھلائی کی توفیق عطا کرے، بھلائی والوں میں شامل فرمائے۔ دعا کرتے ہیں کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی غلامی میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں ہمیں اپنی بندگی میں قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب پر راضی ہو اور آپ سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔